آج ہم کمپیئر کریں گے جی، جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق کہ امریکہ زیادہ پریشان ہے یا اس کو زیادہ ڈز لگی ہے، یا ایران جو سا ہے جو اس کے اندر ایک بہت بڑا خلفشار ہمیں نظر آ رہا ہے، وہ زیادہ پرابلم میں ہے، یعنی کہ دونوں میں سے زیادہ کون پرابلم ہے۔ اور تیسرا جو سا ہے نا، وہ مڈل ایسٹ کے اندر کون کون اس وقت میں پریشان ہے اور کس قسم کا پریشان ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ کہ یہ کانفلکٹ شروع کیسے ہوتا ہے۔ یہ شروع ہوتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کو آگے لگاتا ہے کہ خرچہ تم کرو، سارے معاملات تم کرو، عذاب تم بھگتو، ہم یہاں پہ گریٹر اسرائیل بنائیں گے، تم اس خطے کو برباد کر دو، مسلمانوں کو تباہ کر دو، اور تم بڑا زبردست کام کرو گے۔ باقی وہ یہ نہیں بتاتا کہ تمہاری جڑوں میں جو ہے تیل وہ ہم پہلے ہی دے چکے ہوئے ہیں، اور 2050 کے اندر تمہارا ڈکلائن شروع ہو جائے گا، یعنی کہ بچے تم پیدا نہیں کر رہے۔ ہم نے ایک ایسی تھیوری تمہارے سلیبس میں ڈال دی ہے کہ انسان کو یہ پتہ لگتا ہے کہ اس کا دادا تو بندر تھا، یہ جو ڈارون کی تھیوری ہے۔ لیکن یہ اپنے بچوں کو ہم نہیں پڑھاتے، یہ تمہارے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور وہ جو نا زہر چڑھ چکا ہوا ہے، یہ بچے ہی نہیں پیدا کر رہے۔ اور ابھی اگر آپ دیکھیں 26 ہے، 24 سال کے بعد، یعنی کہ جب جو ڈیٹ ہے اس سے ڈکلائن جو شروع ہوگا تو وہ اس سے زیادہ ہوگا، یعنی کہ 100 میں سے کوئی ایک گورا بھی ایسا جو نا مشکل سے ملے گا جو اپنا بچہ پیدا کر رہا ہوگا۔ تو یہ صورتحال ہوگی، اور بوڑھے جو سے ان کا ڈھیر لگا ہوا ہوگا، یعنی کہ آپ یورپ اور امریکہ کیا کرے گا کہ جب ان کی آبادی نہیں ہوگی، یا ان کے پاس بوڑھے بوڑھے رہ جائیں گے تو پھر وہ باہر سے منگائیں گے۔ ابھی تو یہ صورتحال بنی ہوئی ہے۔ اب اس نے جو نا یہ پروگرام بنایا کہ انہی گوروں کو مسلمانوں کے اگینسٹ استعمال کر کے ان کو برباد کر دو، باقی ہم جانے ہمارا کام جانے۔ حالانکہ ان کی اپنی آبادی جو سی ہے نا وہ اتنی ہے کہ تقریباً یہ 18 سے 20 ملین ہے، یعنی کہ 2 کروڑ لگ بھگ آپ کہہ لیں کہ یہ ان کی ٹوٹل آبادی ہے۔ اور ان کی آبادی، اور پھر یہ گریٹر اسرائیل بنانا چاہ رہے ہیں، تو یہ کریں گے کیا، کس طریقے سے سسٹم کو چلائیں گے؟ یہ چیز ان کو سمجھ نہیں آتی، لیکن ہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم جو ہے نا وی آر چوزن، یہ ہے وہ ہے فلانا، لگے ہوئے ہیں، بس ٹھیک ہے، پھر ان کو لگ پتہ جائے گا ابھی۔ اینڈ یہی ہوتا ہے نا، یعنی کہ پچھلے آپ دیکھیں جب سے ہمارے پاس تاریخ ہے، ان کو مارا جاتا ہے کہ یار کوئی سوائے شر کے یہ کچھ بھی نہیں ہے، جب تک یہ ختم نہیں ہوں گے تو پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم، سب میں ایسا ہی ہوا اپنی حرکتوں کی وجہ سے۔ اب یہ ہوتا ہے یا کہ نہیں ہوتا؟ ہاں، یہ جو وائٹ اسکن کرسچن ہے، انہوں نے یا ٹوٹل کرسچن جو ہے نا، اگر آپ اس کو دیکھیں تو ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ یہ مسلمان اور یہ سب ایک ہو جائیں گے۔ تھوڑا سا ہی فرق ہے، یعنی کہ ان کو ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ سن آف گاڈ کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہ میسنجر آف گاڈ ہے۔ اس کے بعد تو جو ہے نا بہت چھوٹی سی چیزیں رہ جاتی ہیں۔ اب میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بتاتا ہوں، یہ تو ایک ہو گیا فرق۔ اس کے بعد ہو کیا رہا ہے ایران کے اپنے اندر جو انسان ہے، جو آپ کہہ لیں کہ خامنائی اور ان کے جو ریولوشنری گارڈ ہے، اور ان کے اندر اور جو ڈیموکریٹس ہیں ان کے اندر ایک بہت بڑا جو ہے نا تضاد پایا جاتا ہے، اور یہ بالکل جینین سا تضاد ہے، اور یہ تضاد ہونا یہ پازیٹیوٹی کی علامت ہے۔ پیچھے پروٹیسٹ بھی ہوئے، جو پروٹیسٹ تھے وہ انہی کو آگے لگا کے جو ہے نا پروٹیسٹرز وہ نیگیٹو سائڈ پہ جا رہے تھے۔ لیکن اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ اس وقت میں ایسا ہو رہا ہے کہ جو جینین لوگ ہیں نا وہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو بلڈ اپ کر رہے ہیں، تو اندر ہمیں کانفلکٹ نظر آتا ہے۔ جبکہ جو ریولیوشنری گارڈ ہے، جو آپ کہہ لیں کہ جو کمانڈرز وغیرہ ہیں، یہ سب ان کی جو طاقت ہے نا وہ اپنے سسٹم کے اندر تو ہے لیکن عوام کے اندر نہیں نظر آ رہی۔ اب جیسے یہ جنگ رکتی ہے تو ان کو واضح طور پہ نظر آیا ہوا ہے کہ ہماری جو طاقت ہے نا وہ بہت زبردست طریقے سے ڈسپرس نہیں ہوگی، ایلیمینیٹ ہوگی، ختم ہو جائے گی۔ تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ، یہ کانفلکٹ چلتا رہے تاکہ ہماری بادشاہت رہے۔ ویسے ہم جو نا اعلانات کرتے رہتے ہیں، ہم کتنے سادہ ہیں، یوں ہیں وہ ہیں، ان کی تصویریں نکلتی رہتی ہیں، ان کی باتیں نکلتی رہتی ہیں، قصے کہانیاں نکلتی رہتی ہیں، لیکن اقتدار کا نشہ تو جو نا اپنی جگہ پہ موجود ہے، اور اپنا سسٹم بنایا ہوا ہے، اور ایسی صورتحال ہے۔ جبکہ ڈیموکریٹس جو ہیں نا ان کے اندر آپ دیکھیں وہ سارے جو ہیں نا ماسٹرز کیے ہوئے ہیں، پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں، اور کیے ہوئے ہیں، تو یعنی انتہائی پڑھے لکھے ہیں۔ اب آگے آ جاتے ہیں دوسری جانب کیا ہوتا ہے، یعنی کہ اس ٹوٹل جنگ کے اندر ایران نے اندر جو کرپشن ہے نا اس کا تو کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا، لیکن جو آپس کی جو کانفلکٹ ہے نا وہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ دوسری جانب کیا ہے؟ امریکہ نے کتنا بڑا نقصان اٹھایا۔ امریکہ نے
میں جو موجود تھے، یعنی کہ جو ایک ڈیول کہلاتی ہے، یہ جو زینسٹ ہیں ان کا جو ایک آپ کہہ لیں اکنامک ونگ ہوتا ہے، اس نے کیا کیا، اس نے یہ طریقہ کار کیا کہ ان کو پتہ تھا یہ جنگ ہونی ہے، تو ہم جو ہے نا اس میں اپنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تاکہ ہم اس سے بینیفٹ حاصل کر سکیں، پیسہ کمائیں گے، پھر پیسہ دکھائیں گے، اور پھر پیسہ کمائیں گے، پھر پیسہ دکھائیں گے، لگائیں گے نہیں، دکھائیں گے صرف۔ اور ہم نے ہول سسٹم ہی ایسا بنا رکھا ہے کہ 50% تو ہم سینیگاگ کو دے دیتے ہیں، سینیگاگ ہمیں قرض دے دیتا ہے، اس قرض کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہوتا۔ یعنی کہ ریاست کے اندر اصل ریاست اگر آپ کو نظر آتی ہے نا تو وہ امریکہ میں نظر آتی ہے۔ ایک گورا جو ہے نا ترس رہا ہوتا ہے بینک کے آگے، یہاں پہ ان کو سینیگاگ جو ہے نا قرضے دے رہا ہوتا ہے، وہ بھی انٹرسٹ فری، اور وہ دیا ہوا کس نے ہوتا ہے، وہ انہوں نے خود دیا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے دینے کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ عجیب و غریب قسم کا جو ہے نا انہوں نے ریاست کے اندر ایک اور ریاست بنائی ہوئی ہے۔ اب میں یہ بتاتا ہوں کہ آگے ہوا کیا۔ یہ جو جھٹکے لگے نا، کبھی جنگ رک رہی ہے، کبھی نہیں رک رہی، کبھی رک رہی ہے، کبھی نہیں رک رہی، اس کے اندر زینسٹ نے کچھ زیادہ ہی جو ہے نا پیسہ کما لیا۔ اور دوسری جانب جو ٹرمپ گروپ تھا نا، جو انویسٹرز تھے، انہوں نے بھی کچھ زیادہ ہی پیسہ کما لیا۔ اب وہ ٹوٹل جو لوڈ ہے نا وہ پڑا گورنمنٹ آف امریکہ کے اوپر۔ گورنمنٹ آف امریکہ کہاں سے پورے کرے گی؟ وہ پبلک آف امریکہ سے پورے کرے گی۔ جب پبلک آف امریکہ کے اوپر لوڈ آ رہا ہے تو وہ وہاں پہ جو اچیورز تھے نا وہ سائڈ پہ ہو گئے ہیں، اور امریکہ میں کی معیشت کے اوپر وہ لوڈ آ گیا، وہ ناقابل برداشت ہے۔ ایک عام آدمی کو جو چیز 6 روپے کی مل رہی تھی وہ اب اس کو 7 یا 8 روپے کی مل رہی ہے، اتنا فرق پڑا ہے۔ تو اگر آپ اس کو سیدھا دیکھیں تو جو بندہ 2000 روپے میں گزارا کر رہا تھا، اب اس کو چاہیے 24-25 روپے گزارا کرنے کے لیے، وہ اس کے پاس ہے نہیں، تو گئے ہیں پھنس۔ تو اصل جو نقصان ہوا ہے نا وہ ہوا ہے، جو بڑا نقصان ہوا وہ امریکی معیشت کا ہوا ہے۔ یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں $20 بلین لگ گئے، $30 بلین لگ گئے، پھر وہ $50 بلین لگ گئے، ابھی 100 اور 200 کی بات ہو رہی ہے۔ حالانکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز جو ہم نے 4000 روپے تولہ سونا خریدا تھا، ایک میں مثال دے رہا ہوں، اب ہمیں 5 لاکھ روپے تولہ خریدنا پڑے گا، تو تب ہمارا وہ سونا پورا ہوگا۔ تو اگر اس حساب سے جائیں تو یہ تقریباً 2 سے 3 ٹریلین ڈالر جو ہے نا امریکن اکانومی پہ لوڈ پڑے گا، وہ ڈائریکٹلی پبلک پہ پڑے گا۔ نہ اس میں زینسٹ آئیں گے، نہ اس میں یہ چیورز آئیں گے، جو ٹرمپ کا جو پورا جو بزنس گروپ ہے یہ آئے گا۔ آئے گی رگڑے میں امریکہ کی عوام، یعنی کہ وہ لاس جو 9/11 سے اور 15 اگست 2021 تک 20 سال کے اندر امریکہ نے اٹھایا تھا، لگ بھگ وہی بوجھ جو ہے نا 1 سال کے اندر اندر امریکی عوام اٹھائے گی، لیکن اس کو سود در سود جو ہے نا وہ پے کرنا پڑے گا۔ تو یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک طرح سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے امریکہ کے ڈیفالٹ ہونے کی وہ بنیاد رکھ دی ہے کہ جب اس کا ریورس ہونا بھی مشکل ہے۔ یعنی کہ اپنی پوری ٹیم لے کر وہ چائنا جاتے ہیں، اور چائنا والے اٹھ کر آگے بڑھ کر ایک قدم آگے بڑھ کر ہاتھ نہیں ملاتے، ان کو چھوٹی کرسی پہ بٹھاتے ہیں، اب ان کی حرکتوں کی وجہ سے۔ اگر یہ جنگ نہ ہوئی ہوتی تو چائنا کبھی بھی چھوٹی کرسی پر نہ بٹھاتا پریزیڈنٹ امریکہ کو، وہ کم از کم اپنے برابر کی کرسی پہ بٹھاتا۔ یہ ہے اصل صورتحال کہ نقصان کس کا زیادہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے۔ لیکن ایران اس وقت میں جو پھنسا ہوا ہے نا وہ اس بات سے صرف پھنسا ہوا ہے کہ اگر اندر کانفلکٹ ہو گیا، یعنی کہ مظاہرے اور مار کٹائی شروع ہو گئی، یہ بہت خطرناک ہوگا۔ یعنی کہ یہ جو اگر آپ کہہ لیں کہ یہ جو ریولیوشنری گارڈ ہے نا، اگر انہوں نے سرنڈر نہ کیا اور عوام کی بات نہ مانی تو پھر آپ سمجھ لیں کہ فساد پکا ہے۔ دونوں طرف کانفلکٹ ہیں بہت بڑے بڑے، لیکن ایک طرف جو ہے نا وہ بہت زیادہ بڑا ہے، جو ایرانین سائڈ ہے۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔ سوری، جو امریکن سائڈ ہے وہ اکانومی کا، اور جو ایرانین سائڈ ہے وہ آپ کے سامنے بتایا کہ وہ نظریاتی اختلاف ہے۔